بزرگوں، مومن کا دل زمین آسمان سے زیادہ وسیع ہے. زمین آسمان میں طاقت نہیں خدا کے برداشت کرنے کی. اللہ نے مومن کے دل میں اتنی طاقت رکھی ہے، اللہ کی ذات کے وجود کو سمولے اپنے دل کے اندر، ایمان کو اتار لے. دل کی قیمت اسی سے ہے. ایمان اس کی جگہ کا نام. ایک بارش زبان کا بول دل میں اتر جائے، اللہ ہمارے رب ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں. یہ دل کا وجدان بنے، دل کا وجدان اندر بات اتر جائے. 5 فٹ کی زندگی میں 5.5 فٹ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی. پھر وہ ایمان گھر میں آئے گا، پھر وہ ایمان کاروبار میں آئے گا، وہ ایمان دنیا کی مارکیٹ میں آئے گا، پھر وہ ایمان اوپر تک جائے گا جب اندر آئے گا. اور جب اندر نہیں آتا تو دنیا کے کسی محکمے میں نہیں آتا. روتے رہو ساری زندگی کے لیے. اس امن کی بات دنیا کرتا ہے. اللہ کی قسم ایمان آئے بغیر امن نہیں آ سکتا، امانت داری نہیں آ سکتی. بولتے رہو، قانون بناتے رہو، کچھ بھی کرتے رہو، جب تک آدمی بنتا نہیں کوئی چیز دنیا میں خیر کی آتی نہیں. اور بننے کا راستہ ایمان، اللہ پر ایمان. امن اس سے آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عدی سے فرما رہے، عدی ہماری بات تیری سمجھ میں نہیں آتی. ارے عدی کیوں نہیں ایمان پر آتا ہے؟ ما یمنعک عن الاسلام، کیوں آپ اسلام سے رکے ہوئے ہو؟ یعنی حضور آپ کیسے جانتے میں کیوں رکا ہوا ہوں؟ اور میں تمہارے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی نہیں بیٹھی ہوئی کہ ہم کو عربوں نے نکال دیا، ہماری کوئی قیمت نہیں، ہماری کوئی پوزیشن نہیں، یہی بات تو تمہارے دل میں بیٹھی ہوئی ہے؟ کہا یہی بات ہے. فرمایا عدی سن لے، اللہ ایک وقت لائے گا اس ایمان کی برکت سے اتنی خیر آئے گی دنیا میں کہ ایک وقت آئے گا یہ گرے پڑے، یہ فاقمت جو بھوک سے زمین پر لوٹتے ہیں، زمین نماز کی صفوں میں گر جاتے ہیں بھوک کی وجہ سے، ایک دوسرے کے پیچھے تعلیم میں بیٹھتے ہیں، بدن پہ ڈھنگ کا کپڑا نہیں ہے اس کے لیے اپنا شکل چھپانے کے لیے ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھتے ہیں. اتنی غربت. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھتے دیکھا. میں نے کہا حضور اور آقا وسلی جالسا، حضور میں آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہا ہوں. قال نام یا ابا ہریرہ الجوع، اے ابو ہریرہ بھوک کی وجہ سے کھڑا نہیں ہو سکتا. اتنی غربت، اتنی تنگی. یہی بات ہے نا تمہارے سامنے؟ کہا یہی بات ہے. جیسے آج ارے تبدیل آئے بیچارے سیدھے سادے لوگ، ٹھیک ہے بیچارے کل میں نماز والے، ان کو کچھ کام نہیں ہے بیچاروں کو، یہ بستر لے کے پھرتے ہیں. نہیں بزرگوں، یہ کہنے والا نمبر 1 کا پاگل ہے دنیا کے اندر. ایک وقت آئے گا ساری دنیا مل کر کے بھی چاہے اللہ کے دین کو مٹا دے، اللہ اپنے دین کو دنیا پر غالب کر کے رہے گا، اس کا وعدہ ہے. یہ ہے نا عدی کہا حضرت یہی بات ہے. ارے کسرا کا محل جانتا؟ کسرا کا محل؟ بولے ہاں جانتا ہوں. ایک وقت آئے گا اللہ کسرا کے محلات کا مالک مسلمان کو بنائے گا. حضرت بولے یہاں کوئی بات نہیں سنتا، کسرے محلے کی بات محلات کی بات کیسی کر رہے؟ کہاں ایسا ہی ہوگا. اور ابھی سن لے ایک وقت آئے گا کہ محل کے مال کے جمع کرنے میں تو بھی شریک رہے گا. بولے میں ہاں تو بھی رہے گا. ابھی سن لے ایمان کی برکت سے اتنی خیر آئے گی اور اتنا امن آئے گا. ایک اکیلی عورت تن تنا خوبصورت جوان یمن کے دارالسنت صنعا سے چلے گی، حج کو آئے گی، حج کر کے واپس جائے گی. سینکڑوں میل کی مسافت، کوئی راستے میں محافظ نہیں، پولیس کی چوکی نہیں، ایک اکیلی خوبصورت جوان عورت سونے کے زیور سے لدی ہوئی آئے گی جائے گی، نگاہ اٹھا کر دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا. اے ابھی سن لے اللہ ایمان کی برکت سے اتنی خیر لائے گا کہ زکات کے دینے والے سب ہوں گے، زکات کا لینے والا کوئی نہیں ہوگا. معیشت کر کے دنیا کو بیوقوف کر کے پیسے سمجھتے ہیں. معیشت آج تک نہیں بنی. آج جو قومیں معیشت کی باتیں کرتی ہیں آج روٹیوں کو محتاج ہوگی. ہاں اکھاڑ اللہ تعالیٰ ان کی. جس کی زندگی میں دین ہوگا، اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، ایمان ہوگا، اللہ اس کی روزی کو درست کرے گا. روزی اللہ نے کسی انسان کے حوالے نہیں کی، روزی کا مالک تو اوپر والا ہے، ضرورتوں کے پورے کرنے والی ذات اوپر کی ہے. اور کہا سن لے زکات کے دینے والے سب ہوں گے، زکات کا لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اور رو کر کہتے اللہ میرے کو معاف کرے، میں نے 2 چیزیں دیکھ لی. کسرا کے محل کے مال کے جمع کرنے میں بھی تھا، اس عورت کو میں نے آ کر حج کر کے واپس جاتے ہوئے بھی دیکھ لیا. عزیز زندہ رہے گا تو یہ بھی دیکھ لے گا کہ زکات کے دینے والے سب ہوں گے، زکات کا لینے والا کوئی نہیں ہوگا. علماء فرماتے ہیں یہ وقت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آیا. اتنی فراوانی، اتنی خیر و برکت تھی کہ زکات کے لوگ لے کے پھرتے تھے، لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. اتنی خیر و برکت آئی تھی. حضرت جماعت سے فرماتے جماعت ابھی نماز نہیں آئی. کہا کہ اللہ ایک ہے، میں اللہ کا نبی ہوں اور صلہ رحمی کرو خاندان والوں کے ساتھ. اور دیکھو جماعت
ایمان آئے گا نا، نؤمن السبل، دنیا کی راہوں میں امن آئے گا. ہاں، امانت داری آئی. ایمان کی خیر کی چیز یہاں آنا چاہیے. ایمان یہاں اندر اترنا چاہیے. اس کا تعلق دل سے، یہ زندگی بدلتا ہے. ایمان اندر آنے کے بعد ایک آدمی، بزرگوں دوستوں، اچھے کپڑے پہنے تو اکڑتا ہے. اکڑتا نہیں اکڑتا؟ ہاں، اچھے کپڑے پہنے کیسے چٹکتے مٹکتے چلتا ہے. اور سیدھا سادہ کپڑے پہنا ہو تو اس کو اکڑ نہیں آتی. اور جیب میں پیسے ہو تو بھی اکڑتا ہے. اکڑتا نہیں اکڑتا؟ نوٹ ہونا اکڑتا ہے. اور نوٹ نہ ہو تو کوئی بھاؤ نہیں رہتا اس کا، اور کوئی پوچھتا بھی نہیں اس کو. ایک صاحب کے لوگ کہتے تھے السلام علیکم. السلام علیکم. بولے پہنچا دوں گا. بولتے کیا پاگل ہو، ہم آپ کو سلام کرتے ہیں اور تم کہتے پہنچا دوں گا. ارے بولے اس مہینے میں میں نے زندگی گزاری، غریب کا میرے کو کوئی سلام نہیں کرتا تھا، آج 2 پیسے آئے تو سب سلام کر رہے. یہ پیسے کو سلام ہے، میرے کو سلام نہیں ہے. میں تو پہلے بھی تھا. اکڑتا پیسے پر، جیب میں پیسے ہو تو اکڑتا ہے. یہاں تک کہ آدمی موٹر سائیکل پر بھی بیٹھتا تو سیدھا نہیں بیٹھتا، تیز بیٹھتا. آپ دیکھو ذرا غور سے، یوں بیٹھے ہوئے. اور ڈرائیور بھی ایسے ہی بیٹھتا ہے سیٹ کے اندر، سیدھا نہیں بیٹھتا ڈرائیور. اور کتا بھی بیٹھتا ہے نا موٹر میں تو وہ بھی ایسا ہی بیٹھتا، منڈی اٹھا کر رہا میں بھی کچھ ہوں، دیکھ لو میرے کو بھی. اس کو بھی بھاؤ آتا ہے. آتا نہیں آتا؟ ہاں، سواری سے بھاؤ آتا، مال سے بھاؤ آتا، پیسے سے بھاؤ آتا، عہدے سے بھاؤ آتا. علماء فرماتے نوٹ گرنے سے بھی دل کے اندر اثر پڑتا ہے. چیزیں ہیں، یہ تبدیلی لاتی ہے. ایمان خدا کی طاقت کا نام ہے. جب اندر آ جاتا ہے تو انسان میں تبدیلی آ جاتی ہے. اس کو ایمان کہتے ہیں. پھر چوری نہیں ہوگی کہیں. کوئی کسی کی بہو بیٹی کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو پرائی بہو بیٹی کے بارے میں پاک دامن رہے، اللہ تیری بہو بیٹی کو پاک دامن رکھے گا. مال پڑا رہے لاکھ مار کے جائے گا، ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، کیا پتہ بھی نہیں. اب تو دیکھو مسجدوں کا کیا حال ہے. بیچارہ کوئی مسافر آ جائے یا نمازی آ جائے، گڑبڑ میں جوتا چھوڑ دے، اس کا ہینڈ بیگ رہ جائے، چھتری رہ جائے، یا گڑبڑ میں کچھ چیز رہ جائے، گھڑی رہ جائے، اور اگر میری رکعت چلی جائے گی، بیچارہ جلدی جلدی نماز میں آ کے شریک ہو جائے. تو واپس جانے کے بعد اس کو کون سی چیز واپس ملتی بتلاؤ تو صحیح. کیوں، چھتری ملے گی کیا واپس؟ جوتا ملے گا؟ گھڑی ملے گی؟ سب لے جانے والا اخلاص کے ساتھ لے جاتا، پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا. پھر کیا بولے گا آدمی، او بانگی صاحب ذرا، امام صاحب ذرا اعلان کرو نا. ارے میرے کو جوتا لے گیا، میری چھتری لے گیا، ارے میرا بیگ لے گیا، پیسے لے جاؤ، میرے کاغذات سے وہ تو دے دو، اعلان کرو نا ذرا. اب بانگی صاحب اعلان کرتے، بھائیو بزرگوں دوستو، اس کا بیگ کسی نے لیا ہو تو واپس کر دو. کیا مطلب؟ اے نمازی تم سب چور ہو، تم چور نہیں ہو تو اس مسافر کا مال کس نے چرایا؟ مسجد کے اندر آنے والا امانت دار نہیں، دکان کا بیٹھنے والا امانت دار کہاں سے ہو سکتا ہے؟ میں تو راستے پہ مال پڑا تو کوئی نہیں دیکھتا تھا، ہاتھ نہیں لگا تھا، دیکھتا بھی نہیں تھا. یہ جو جامع بنو بھیا ہے نا، جہاں حضرت عیسیٰ اتارے جائیں گے، جہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قتل کیا گیا، اور ایک روایت میں شہداء کربلا کے سر بھی وہیں دفن ہے. بڑی مسجد ہے وہاں، کسی کمرے بنے ہوئے اطراف میں. وہاں کسی زمانے میں شاہی خزانہ رکھا جاتا تھا. وزیر خزانہ آیا مال گن کے لے جانے کے لیے. اتنے میں ایک مسافر آیا مسجد میں، بھائی صاحب بھوکا ہو، ایک آنا 2 آنا دے دو، روٹی کھا لوں گا. چل نکل یہاں سے. ایک آنے کے بچے آیا روٹی کھانے کے، بھائی یہاں سے بھگا دیا. اور مال گن کے لے کے چلا گیا، تالا مار دیا. گڑبڑ میں ایک اشرفی کی تھیلی چھوڑ کے چلا گیا. اب مسافر نے دیکھا ہمارے جیسا تمہارے جیسا مسافر ہے تو کیا بتا، اللہ تیرا شکر ہے اس نے 2 پیسے نہیں دیے نا، پوری اشرفی کی تھیلی لے کے جاؤں گا. بھاگ جاتا نہیں جاتا. ہاں. ایک مسافر آیا مسجد میں، گھڑی چرا رہا. کیا چرا رہا؟ مانگنے نہیں گئے، ہاتھ مت لگا گھڑی کو. بولے کیوں؟ یہ گھڑی کس کی ہے؟ بولے اللہ کی. یہ گھر کس کا ہے؟ بولے اللہ کا. یہ مال یہ بھی اللہ کا، اور میں بندہ، میں تو بھی بندہ اللہ کا. بولے مال بھی اللہ کا، میں بھی اللہ کا بندہ، مال بھی اللہ کا مال، گھر بھی اللہ کا گھر. تو کون ہوتا ہے روکنے والا؟ اس نے ڈنڈا اٹھایا کہ یہ بھی ڈنڈا اللہ کا ہی ہے. بولے
کتنے ہیلے کرتا آدمی مال چرانے. اس نے کیا دیکھا مسافر نے کہ اشرفیوں کی تھیلی بھر کے چھوڑ کے چلا گیا. زمین کھودی, اشرفی کی تھیلی ڈال کر مٹی ڈال کے اللہ اکبر کی نیت مان کے کھڑا ہو گیا. اب وزیر نے جو مال گنا تو ایک تھیلی کم آیا, پلٹ کے دیکھا ہے نہیں, اور یہ شاٹا بھیک مانگ رہے تھے, نماز پڑھ انہوں نے چرایا ہوگا, یہ ان کو ملی ہوگی. سلام پھیرا, مسافر نے السلام علیکم رحمۃ اللہ السلام. او شاہ صاحب تم نے تھیلی لی, کیسی تھی؟ بولے ایسی تھی. میری وزارت کا مسئلہ ہے, بہت بڑا سرمایہ تھا اس میں, اشرفیوں کی تھیلی تھی. کیا بولے وہ گلے میں رکھ کے لے لو. اب حیرانی سے دیکھ رہا, 2 پیسے منگاتا, ایک آنا منگاتا, پھر بھوکا تھا, کھانے کے لیے میں نے نہیں دیا. یہ اشرفی کی تھیلی کیوں نہیں رکھا؟ اس نے بہت خوش ہوا, 50 روپے نکال کر دینا چاہ, رکھ لے 50 روپے. 50 روپے پھینک دیا. ارے کیوں نہیں لیتا؟ تو بھیک مانگ رہا تھا نا, تو ایک آنا بھوکا تھا روٹی کھانے کے لیے. بولے تو ایک آنا دے دیتا, تیرے کو نیکی ملتی. میں مسلمان ہوں, اور مسلمان بازار میں اپنی نیکی نہیں بیچتا. آج کا کروڑ پتی بھی ایسا ہے کیا؟ بتلا تو صحیح. ہمارے تمہارے معاشرے میں کوئی آدمی امانت دار ہے, سچا ہے, نمونے کے طور پر کوئی آدمی ہے آپ کے پاس؟ یہ دکان مسلمان کی پوری یہاں سے لے کے وہاں تک, ایک ایماندار تاجر ہے, ایک ایماندار آفس والا ہے, ایک ایماندار آفیسر ہے, ایک ایماندار آدمی بتلا دو. ہم نے اس کو بڑا بنایا, یہ اپنا گھر بھی بھرے گا, ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا. ہمارے معاشرے میں ایک آدمی ہم ایماندار نہیں پیش کر سکتے, قسم کھا کے نہیں کہہ سکتے یہ سچا ہے, آنکھ بند کر کے بھروسے کے لائق ہے. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ہماری بات ایمان کی سمجھ میں نہیں آتی. ایمان بننے کا راستہ ہے, جب آتا ہے نا آدمی میں تبدیلی آتی ہے. ہاں, آدمی بدل جاتا ہے. پھر وہ 4 دیواری کی بہو بیٹی کہتی نہیں اللہ دیکھ رہا, وہ چرواہا کہے گا اللہ دیکھ رہا. یہ تبدیلی آئے گی انسان کی زندگی کے اندر. ایمان اس کو کہتے ہیں.